الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ برادران ملت اسلامیہ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ برادران، آج میں ایک ایسا حساس موضوع پہ تقریر کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو عموماً لوگ اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتے، اور نیٹ پہ بے شمار تقریریں ملتی ہیں، اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جانتے ہو، ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو سب جانتے ہیں، اور غوث پاک کو سب مانتے ہیں۔ سارے علماء اہل سنت غوث پاک کو مانتے ہیں، مگر آج تک مجھے ایک بندہ نہیں ملا جو غوث پاک کی مانتا ہو، غوث پاک کی مانتا ہو۔ غوث پاک کو تو سب مانتے ہیں، مگر غوث پاک کی نہیں مانتے۔ یہ آج آپ کے سامنے اپنا موقف پیش کر رہا ہوں، اور دکھتی ہوئی بات پیش کر رہا ہوں کہ غوث پاک کی نہیں مانتے۔ غوث پاک کو آپ مانتے ہیں تو غوث پاک کی بھی مانیں، صرف لنگر پکا لیا ہو گیا؟ نہیں، بے شمار جگہ جگہ تقریریں چل رہی ہیں، غوث پاک کی کرامتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ بھی اچھا ہے، صحیح ہے، لیکن غوث پاک کی تو مانو۔ میں محترم جناب ہمارے بڑے ہیں اہل سنت کے حاجی حنیف طیب صاحب، محمد حاجی رفیق پردیسی صاحب، میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ کیا کوئی ایک عالم آپ نے دیکھا ہے جو غوث پاک کی بھی مانتا ہو؟ علامہ ممتاز اشرفی صاحب، پیر طریقت حضرت علامہ جناب مولانا حافظ قاری مفتی اشرفی صاحب، ممتاز اشرفی صاحب، وہ مجھے بتائیں کہ کسی عالم کا نام جو غوث پاک کی مانتا ہو۔ غوث پاک کو تو مانتے ہیں۔ محترم جناب حضرت علامہ فخامہ مظفر حسین شاہ صاحب، وہ بتائیں کسی عالم کا نام جو غوث پاک کی مانتا ہو۔ غوث پاک کو تو سب مانتے ہیں، مگر غوث پاک کی بھی مانتا ہو۔ علامہ مفتی قاسم صاحب مدظ اللہ العلی بتائیں جو غوث پاک کی بھی مانتا ہو۔ علامہ آصف جلالی صاحب بتائیں کہ جو غوث پاک کی بھی مانتا ہو، ایسا عالم بتائیں۔ علامہ طاہر القادری مدظ اللہ العلی بتائیں جو غوث پاک کی بھی مانتا ہو۔ مسئلہ سارا غوث پاک کی ماننے کا ہے۔ ہاں، غوث پاک کو تو ہندو بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، وہ کون ہے جو نہیں مانتا؟ سب مانتے ہیں۔ اہل حدیث بھی مانتے ہیں، غیر مقلد بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں،
مگر غوث پاک کی نہیں مانتے۔ کیا مطلب؟ غوث پاک نے فرمایا طلب احلت تلقین لحیات القلب فرض۔ یہ غوث پاک کا جملہ ہے، طلب احلت تلقین لحیات القلب فرض۔ ایک ایسے شیخ کا طلب کرنا حیات قلب کے لیے فرض ہے، جو حیات قلب دے دے۔ ایک ایسا پیر کامل ہونا چاہیے کو تلاش کرو جو آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو، آپ کے لطائف کو، آپ کے خفی کو، آپ کے روح کو جاری کر دے، ایک نظر ڈالے اور دل کی دنیا بدلی کر دے۔ ایسے کامل شیخ پکڑو، اس سے حاصل کرو، اس سے ملو، تلاش کرو۔ یہ غوث پاک نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کرو، ایسوں سے ملو۔ یہ فرض ہے، ضروری ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، حضور کے امتیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے پیر کو پکڑو جو ایک نظر ڈالے تو آپ کے دل کی دنیا بدلی کر دے، یعنی قلب ذاکر کر دے، روح ذاکر کر دے، سر ذاکر کر دے، خفی ذاکر کر دے، اخفا ذاکر کر دے، نفس ذاکر کر دے، سلطان الاذکار ذاکر کر دے، اور صرف ذاکر ہی نہ کرے بلکہ حقیقت محمدیہ کا فیض سارے لطائف میں بھر دے۔ آپ بتائیے کوئی ایسا عالم ہے جس نے غوث پاک کی یہ بات مانی ہو اور غوث پاک کی یہ بات مان کر کے اپنا مرشد تلاش کیا ہو؟ کوئی عالم ہے؟ کوئی علامہ ہے؟ کوئی فہامہ ہے؟ کوئی مفتی ہے؟ ایک بتا دو، ایک جو غوث پاک کی مانتا ہے۔ غوث پاک کو تو ساری دنیا مانتی ہے، غوث پاک کو جو مانتا ہے، غوث پاک کی مانا ہے، کس نے مانا ہے؟ اچھا، غوث پاک نے کیوں بتایا؟ یہ کیوں کہا کہ ایسا کامل مرشد تلاش کرو؟ تلاش کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، جو حیات قلب کے لیے فرض ہے، جو آپ کے قلب کو حیات دے دے، زندگی دے دے، یعنی آپ کے قلب کو ذاکر کر دے۔ وہ 24 گھنٹہ ذکر میں مشغول ہو جائے گا، ایک نظر ڈالے اور دل کی دنیا بدلی کر دے۔ غوث پاک نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، اے ایمان والو ذکر کثیر کرو۔ تو جب ایسے آدمی کو تلاش کر لو گے، ایسے پیر کامل کو تلاش کر لو گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے لطائف کو ذاکر کر دے گا، اور جب آپ کے لطائف کو ذاکر کر دے گا تو وہ 24 گھنٹہ اللہ اللہ کرتے رہے گا، اور جب 24 گھنٹہ اللہ اللہ کرتے رہے گا تو آپ ذکر کثیر والوں کے لسٹ میں آ جاؤ گے، ذکر کثیر والوں کے لسٹ میں آ جاؤ گے۔ 24 گھنٹہ آپ سے ذکر ہوگا،
اور اس قرآن کی آیت پہ عمل ہوگا، 24 گھنٹہ اللہ اللہ کرے گا، ایسے کو تلاش کرنے کے لیے کہا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن بھید کھلے گا، بھید کھل جائے گا۔ اس دن بھید کھلے گا کہ یہ اللہ کا کثیر ذکر کرتے تھے، اہل کرم تھے، ان کے ذکر، وہ ذکر کرتے تھے، خفی ذکر۔ اور ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ ذکر خفی جلی سے 70 گنا اس کا ثواب بڑھا ہوا ہے۔ تو وہ قیامت کے دن پہچانے جائیں گے، دنیا میں ان کو کوئی نہیں پہچان سکے گا، اور قیامت میں جب فرشتے ان کو جہنم کے طرف لے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو کیوں لے جا رہے ہو، جہنم کی طرف کیوں لے جا رہے ہو، ادھر لاؤ۔ ارے یہ وہ ہیں، یہ وہ میرے اہل کرم بندے ہیں جو 24 گھنٹہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، حتیٰ کہ تمہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو تم لکھے ہوتے، تم لکھے ہوتے اپنے کھاتا میں، لیکن آپ نے بھی نہیں لکھا ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ان کا میرے ساتھ کانٹیکٹ تھا، یہ میرے ہی عشق میں پاگل تھے، یہ میرے ہی ذکر میں مصروف تھے، یہی اہل ذکر ہے، یہی اہل کرم ہے۔ تو بتائیے غوث پاک نے کتنی اچھی بات بتائی کہ فائدہ حاصل کرو، مگر کس نے حاصل کیا؟ کون وہ عالم ہے جس کے سارے لطائف اللہ اللہ کرتے ہیں؟ کون وہ پیر ہے جس کے سارے لطائف اللہ اللہ کرتے ہیں؟ ہاں تو غوث پاک کی مانو، غوث پاک کو تو سب مانتے ہیں۔ ہاں میں نے دیکھا ایک بندے کو صرف جو غوث پاک کی مانتا تھا، نام بتا دے رہا ہوں اس بندے کو، لیکن آگے نہیں بتاؤں گا۔ ایک بندہ جو غوث پاک کی مانتا تھا، اور وہ تھے حاجی عبد الرحیم گیگا صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ان کے لطائف سارے ذاکر ہو گئے تھے، ان کے لطائف ذاکر ہو گئے تھے۔ ایک اہل ذکر نے ان کے اوپر نظر ڈال دیا تھا، اور ذاکر ہیں، اور آج بھی ذاکر ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس وہ نظر ہے تو حاجی عبد الرحیم گیگا رحمت اللہ تعالی علیہ کے قبر پہ جا کر دیکھ لو۔ یہ جاری ہوتا تو پھر بند نہیں ہوتا، یہ قیامت تک جاری رہے گا، اس لیے کہ یہ اہل کرم میں سے ہیں، اہل ذکر میں سے ہیں، یہ بند نہیں ہوگا، وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہو۔ ہاں تو غوث پاک نے احسان فرمایا، احسان فرمایا کہ ایسے پیر کو پکڑو، ایسے اہل ذکر کو پکڑو، ایسے اہل کرم کو تلاش کرو جو تمہارے قلب کو حیات دے دے۔ تو غوث پاک کی یہ بات کس نے مانی ہے؟ کون مانتا ہے؟ ہاں آپ بتائیے کون عالم صاحب ہیں جن کا قلب اللہ اللہ کرتا ہے، انہوں نے کہیں سے حاصل کیا ہے؟ اللہ اللہ ہو رہا ہے، ان کو محسوس بھی ہوتا ہوگا، محسوس ہوتا ہے۔ تو غوث پاک کی مانتے ہو، غوث پاک کو مانتے ہو، غوث پاک کی بھی مانو۔ صرف
یہ دیکھ پکانے سے نہیں ہوگا. تم نے کیا حاصل کیا غوث پاک سے؟ اتنا پیارا نسخہ دیا، اتنا عمدہ نسخہ دیا جو تمہاری آخرت سنور جائے گی، تمہاری آخرت بن جائے گی. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو نہیں مانتے؟ ایسے لوگوں کو تلاش کرو. ہر جگہ اپنا ہاتھ نہ دے دو، ہر کو اپنا مرشد نہ مان لو. بس اب کہاں ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو؟ آپ کہو گے کہ ایسے لوگوں کو ہم کہاں تلاش کریں؟ تو اور کچھ تو نہیں، ایک پہچان میں بتا دے رہا ہوں. ایسے لوگ وہ ہیں، ایک ہی پہچان میں بتاتا ہوں، اور دونوں لازم ملزوم ہے. نمبر ایک کہ اس کے چہرے پہ نور ہو اللہ کا، اس کے چہرے پہ اللہ کا نور ہو، اور اس کی صحبت میں اثر ہو. جب ان کے پاس جاؤ تو آپ کے لطائف ذکر کرنے لگے، اللہ اللہ کرنے لگے، تو سمجھ جانا چہرہ نورانی ہو، چہرے پہ نور ہو اور صحبت میں اثر ہو، بس وہ پیر کامل ہے. اس کے علاوہ کوئی پیر کامل نہیں ہے. ہاں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ دونوں لازم ملزوم ہے. اس لیے لازم ملزوم ہے کہ ایک ہمارے پاس ہمارے دوست ہیں، قاری صاحب ہیں، وہ میرے پاس آتے جاتے ہیں. ان کا چہرہ ایک دم روشن ہے، بہت منور ہے. وہ سورہ یاسین شریف کے عامل ہیں، انہوں نے مجھ کو بھی عمل کروایا تھا. ایک دم منور ہے چہرہ. ابھی حال میں ایک کام ان کو پڑ گیا تو وہ میرے پاس آئے اس کام کے لیے. پھر میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر، ان کے لطائف ذاکر نہیں ہیں. اگر ذاکر ہوتا تو یہ کام خود کر سکتے تھے. چہرہ نورانی تو ہے، لیکن میں پہلے سمجھتا تھا کہ انہوں نے میرے مرشد سے لیا ہوگا، لیکن لطائف ذاکر نہیں تھے. ورنہ وہ ہمیں جگہ جگہ لے جاتے تھے ایسے کاموں کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ان کے لطائف بند ہیں. ہاں تو یہ دونوں لازم ہونا چاہیے، لازم ملزوم ہے دونوں. چہرے پہ نور ہو اور صحبت میں اثر ہو. بس آپ سمجھ لیجئے کہ شریعت اور طریقت کی کوئی معنی چیز اس میں نہیں ہے جب یہ دونوں باتیں ہیں. تو ایسے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہیں مانتے، کوئی نہیں مانتا. میں نے تو اکثر لوگوں کے اندر جھانک کر دیکھتا رہتا ہوں. ہاں بہت نام اور شہرت اور جبہ کبا دیکھتا رہتا ہوں، لیکن اندر میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ غوث پاک کی نہیں مانتے ہیں. تو کہاں سے ملے گا؟ غوث پاک کی مانو اور اس طرح کا پیر تلاش کرو جو آپ کو لطائف کو ایک نظر میں اللہ اللہ کرا دے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، غوث پاک سے وفا کرو. انہوں نے اتنا بڑا نسخہ آپ کو دے دیا، پیر کامل کی پہچان بتا دی. اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو نہ مانو. ہاں یہی پہچان ہے پیر کامل کی کہ ایک نظر ڈالے تو دل کا دنیا بدلی کر دے. پھر آپ دیکھو کیا آپ کے اندر ہوتا ہے.
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لوگ کہتے ہیں کہ میمن لوگ غوث پاک کو مانتے ہیں. غوث پاک کو تو سب مانتے ہیں، لیکن غوث پاک کی نہیں مانتے. جس طرح سے ہندو ایشور کو مانتے ہیں لیکن ایشور کی نہیں مانتے. ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی بھی نہ مانے نا، ماننا چاہیے نا. اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو، غوث پاک کو بھی مانو، غوث پاک کی بھی مانو، اور نہیں تو محروم فیض رہو گے. اس نسخے کو اگر یاد کر لیا آپ نے اور اس کے مطابق اپنا مرشد تلاش کر لیا، جاؤ اپنے مرشد کے پاس جس سے آپ مرید ہوئے ہیں اور دیکھو کہ اس کی صحبت میں اثر ہے کہ نہیں. ہاں، وہاں جانے سے آپ کے لطائف ذاکر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں تو چھوڑ دو اس پیر کو. کیا میں نے بولا؟ اس پیر کو چھوڑ دو، وہ کامل نہیں ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب اس سے آپ کے لطائف ہی ذاکر نہیں ہوتے تو اس کی زندگی میں اس سے پوچھے بغیر وہاں چلے جاؤ جہاں سے یہ آپ کا مقصد حل ہو جائے. البتہ اس پیر کے خلاف غیبت نہ کرو، ہاں الٹا سیدھا نہیں بولو. یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات ربانی کے 75 مکتوب نمبر میں لکھا ہے. اس لیے کہ اللہ کی ذات مقصود بالذات ہے، پیر کی ذات مقصود بالذات نہیں.